ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر ارے جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا فخر المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الانبیاء زیب مقام دنا فتد اللہ احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت گلدستہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد آج کی ایصال ثواب کی یہ محفل انتہائی ہمارے محترم قاضی محمد اسلام صاحب مرحوم و مغفور کی ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے دعا ہے پروردگار قاضی اسلام صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے ان کے برادران قاضی محمد اکرام صاحب بھائی محمد ظفر صاحب اور ان کے صاحبزادگان محمد راحیل محمد کفیل اور بالخصوص میرے عزیز محمد عقیل اسلام کو صبر عطا فرمائے
اور آج کی اس خوبصورت بزم جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، بھائی کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر فرمائی ہے، اللہ پاک ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرما کے اس بزم کو، اس دعائیہ تقریب کو اسلام صاحب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ محتشم سامعین، انتہائی مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، جو دعا کا ٹائم ہے، انشاءاللہ دعا اسی وقت کی جائے گی۔ میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اور بالخصوص دعا لیتے ہوئے قبلہ قاضی محمد سعید صاحب، میری خوش قسمتی آپ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ قاضی اسلام صاحب آپ کے شاگرد بھی تھے، بلکہ ان کے بچے بھی آگے آپ کے شاگرد ہیں۔ ایک فیضان ہے آپ کا اس پورے علاقے میں، اس فیضان کو اللہ قائم و دائم فرمائے۔ میں دعا لیتے ہوئے سٹوری آف قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ واقعات بھی بہت ہیں، حکایات اور روایات بھی بہت ہیں، لیکن جو کائنات میں سب سے اتھینٹک بات ہے وہ میرے اللہ کے قرآن کی ہے۔ یقیناً آج اسلام صاحب کے جو دوست ہیں وہ غمگین نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہ تھوڑا جلدی چلے گئے، رہنا ہم میں سے بھی کسی نے نہیں ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ خوش قسمت ترین انسان وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پیچھے لوگ اس کو خوبصورت لفظوں سے یاد کریں۔ ہمیں اپنی اپنی زندگی کے آئینے کو دیکھ کے خود سوچنا چاہیے کہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل کمنٹس بڑی جلدی لوگ دے دیتے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کمنٹس ملیں گے، نا، ایک چوک چھوڑ کے اگلے چوک میں جا کے کسی سے پوچھ لو، لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ تو کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو سمجھدار ہے وہ شخص جو جلدی سدھر جائے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ فرمان مبارک ہے میرے رب کا، یہ ہے سٹوری آف قرآن، یہ میرے اللہ کا کلام، یہ اس ہستی کا کلام جس کا اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ کائنات میں کوئی ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات میں سب سے سچی اور سب سے کھری بات میرے اللہ کی۔ اللہ سب سے پہلا پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں کافروں کا ذکر نہیں، غیر مسلموں کا ذکر نہیں، یہود و ہنود، نصرانی اور عیسائیوں کا ذکر نہیں، یہاں صرف ان کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اپنے مال اور اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے کہیں میری یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ توجہ ہے میرے دوستوں، یہ رب پیغام دے رہا ہے، زبان اس کے حقیر سے بندے کی ہے، پیغام میرے اللہ کا ہے۔ ایمان والوں، مال اور اولاد کی محبت سے کہیں رب کو نہ بلا دینا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے مال کی اور اولاد کی محبت میں رب کی یاد کو بھلایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ یہ حکم تھا۔ اب میرا رب ایمان والوں کو مشورہ دے رہا ہے، قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر، ایمان والوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں، اگر مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے تم مجھے بھلائے رکھے ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا،
یہ کہ آ جائے احدکم تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس، احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس رزق کو میری راہ میں خرچ کرو، میرے دین پر خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے کمزور پڑوسیوں پہ خرچ کرو، اپنی پھپھو اپنی خالاؤں پہ خرچ کرو، اپنے خاندان کے کمزوروں پہ خرچ کرو۔ یہ میرا رب مشورہ دے رہا ہے۔ میں نے علماء کی تفسیر کی جب سٹڈی کی تو علماء فرماتی ہیں در حقیقت اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بندہ اپنا محبوب مال خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے نفس پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دل اللہ نے اپنے پیار کے لیے بنایا تھا، اس دل کو جو تھوڑا سا مال کی محبت سے خالی کرتا ہے، نکالتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے تو میرا رب اسے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اب پہلا حکم تھا، دوسرا مشورہ تھا، تیسرا نتیجہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کی کوئی سٹوری ادھوری نہیں ہے۔ بڑی بڑی سٹوریاں لکھنے والوں نے لکھی ہوں گی اور بڑے بڑے اس میں عیب اور نقص ہوں گے جناب، لیکن یہ اخبار جہاں یہ ڈائجسٹ کی سٹوری نہیں ہے، یہ وہ سٹوری ہے جو میرے اللہ نے بھیجی ہے، جبریل لے کے آیا ہے، میرے پیارے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ پہلا تھا حکم، دوسرا تھا مشورہ، اب تیسرا میرا رب نتیجہ، اور نتیجے کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ سناؤ نتیجہ۔ اب یقیناً آپ کی کوئی ہماری دل کی تاریں یقیناً اب کوئی مل چکی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ سماعت کیجئے، اللہ فرماتا ہے اگر تو نے مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے مجھے بھلایا، اس کے بعد تو نے اس مال میں سے خرچ بھی نہ کیا جو میں نے تجھے دیا تھا، اب ہوگا یہ، اب ہوگا یہ۔ سماعت کیجئے اب۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ پھر سماعت کیجئے، میرا رب فرماتا ہے مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے میری یاد کو تو نے اگنور کیا، اور جو میں نے تمہیں رزق دیا تھا اس رزق میں سے تو نے خرچ بھی نہ کیا، پھر ہوگا یہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہوگا یہ، ادھر جب اسرائیل سامنے آئے گا اور آ کر کے تجھے یہ کہے گا اب بندے تیاری کر لے، تیرا رب تجھے بولا رہا ہے، وقت تیرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور جب تو دیکھے گا اسرائیل سامنے آ گیا ہے، اب ایک لمحے کے بعد جان نکلنی ہے، ایک لمحے کے بعد روح اور جسم کا تعلق ختم ہونا ہے، تو تو میری بارگاہ میں منت اور ترلا کرے گا، التجا کرے گا اور کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ سونیا مینوں ایک منٹ دے دے، میرے سونے مالکا مجھے ایک منٹ دے دو۔ میرا رب فرماتا ہے میں پوچھوں گا میرے بندے میں نے ایک منٹ نہیں، 100 منٹ نہیں، 1000 منٹ نہیں، لاکھوں کے حساب سے تجھے منٹوں پہ مشتمل زندگی دی تھی، وہ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اب موت کو سامنے دیکھ کر تو ایک منٹ کیوں مانگ رہا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وہ بندہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اللہ سونیا میں یہ چاہتا ہوں جو مال تو نے مجھے دیا تھا، جس کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا، 1 منٹ دے دے، وہ مال میں نکال کے تیرے بندوں کو خرچ کر کے تیری بارگاہ میں یہ سبیل نکالوں، کیا پتا تیری بندوں پہ خرچ کروں اور تو مجھے نیکوں میں شامل فرما لے۔ لیکن عرش معلیٰ سے پھر صدا آئے گی، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اے میرے بندے سن لے، اب تجھے 1 منٹ نہیں دیا جانا، اس لیے کہ جب وقت موت آ جائے، منٹ تو دور کی بات ہے، سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور عارف گڑھی نے فرمایا تھا، سہ جوڑے سنگتیں دے ڈٹھے، آخر وتھا بھئیا او جنا باجو، پل سنے نہ گزر دے او شکلا یاد نہ رہیاں، جنا باجو پل سنے نہ گزر دے او شکلا یاد نہ رہیاں۔ حضور عارف گڑھی پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا بلکہ اسلام صاحب کی موت بھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، یہ صبح و شام جنازے، یہ صبح و شام میتوں کو کندھے دینا، یہ صبح و شام مساجد میں سپیکروں پہ اعلان ہونا، یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، اے دنیا دنیا اے دنیا، او دن 4 دہاڑے کتنے لوگ چلے گئے، ایسے لوگ چلے گئے جو صرف ایک فرد واحد کی حیثیت نہیں، ایک گھر کی اندر نہیں، بلکہ جو پورے معاشرے کے لیے حسن ہوا کرتے تھے، جو صرف انسان نہیں رونق بزم ہوا کرتے تھے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اے دنیا اے دن 4 دہاڑے تو اتھوں کی لے جانا، اے یار بڑا لے کملی والے نو، جے تُت جنت جانا، یار بڑا لے سونے مدینے والے نو، جے تُت جنت جانا۔ اللہ رب العزت قاضی محمد اسلام صاحب، جنہوں نے علالت کے دنوں میں بھی نماز تراویح نہیں چھوڑی، زیادہ وقت ان کا بازار میں گزرا، بازار والوں سے، کیونکہ میرا بھی اپنا ایک پرسنل تعلق تھا ان کے ساتھ، تو بازار والوں میں 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے والا، اور پھر اچھے کمنٹس، یہ ان کی دیانتداری، ان کا اخلاق، ان کی پازیٹیو سوچ اس کا عکاسی کر رہا ہے۔ تو زندہ رہو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، ایسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی ہونی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ماہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں ان کا جنازہ، اور رات کے وقت اتنا لوگوں کا ہجوم یہ گواہی دے رہا تھا کہ انہوں نے محبت اور اخلاص سے زندگی گزاری۔ ایک تو تعلق ہوتا ہے نا عبادت کا بندے اور اللہ کے ساتھ، یہ تو بندہ اور اللہ اس کا اپنا تعلق ہے نا۔ ایک ہے معاشرہ، معاملات دنیا،
جس نے اس میں کامیابی پا لی اس نے پھر آخرت میں بھی کامیابی پا لی۔ سرکار کھڑے تھے، ایک جنازہ آیا نا، تو سرکار نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا جنازہ پڑھ لیتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتائیے اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا جی 4 درہم قرض ہے۔ سرکار غصے میں آ گئے، یہ کیسا بندہ تھا 4 درہم قرض اپنا چھوڑ کے چلا گیا، قرض نہیں ادا کر سکتا۔ سرکار نے جنازہ پڑھنے سے جو ہے وہ تاخیر فرمائی۔ اس لیے میرے دوست یہ جو معاملات دنیا ہیں ان کے اوپر اپنی گہری نظر رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار پسماندگان کو صبر عطا فرمائے اور اسلام صاحب کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔